الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بے حد مسرت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اگلی جماعت میں داخلہ لے چکے ہیں، آپ جماعت ہشتم کے طالب علم ہو چکے ہیں۔ آپ سب کا جماعت ہشتم میں استقبال کرتی ہوں۔ تو بچوں، سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ تفہیمی سوالات کروں گی۔ اسکرین کو توجہ سے دیکھیے اور تصویر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بتائے گئے سوالات کا جواب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو بچوں، مصیبتوں میں ہم کس کو پکارتے ہیں؟ عام طور پر مصیبتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہم کو مایوسی سے نکالنے والا کون ہے؟ ہم کو مایوسی سے نکالنے والا اور ہم کو مایوسی میں ڈالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مایوسی کے عالم میں کون معبود حقیقی سے رجوع ہوتا ہے؟ مایوسی کے عالم میں معبود حقیقی سے بندہ رجوع ہوتا ہے۔ معبود حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ، سرور کائنات، دو جہاں کا مالک، دو جہاں کا آقا، دونوں عالم کا معبود، یعنی معبود حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ۔ معبود حقیقی سے کون رجوع ہوتا ہے؟ میں، ہم، تم، آپ، یعنی بندہ رجوع ہوتا ہے۔ کس سے رجوع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے۔ ہم اپنے مصائب و عالم کس کی بارگاہ میں سناتے ہیں؟ ہم اپنی پریشانیوں کو کس کی بارگاہ میں سناتے ہیں بیٹا؟ ہم اپنے پریشانیوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو جان کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچوں، آج کا آپ کا سبق ہے مناجات مقبول۔ کیا نام ہے آپ کے سبق کا؟ نام ہے مناجات مقبول۔ اس کا پڑھنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں کا اور مصیبتوں کا اظہار خدائے برتر کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمیں خلق کیا ہے، وہی ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الدعاء مغز العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنا مناجات مقبول کا مقصد ہے۔ تو بچوں، مناجات کسے کہتے ہیں اس بارے میں ہم جان لیں گے۔ حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے۔ مناجات میں عاجزی و انکساری کے ساتھ بندہ کرم کی بھیک مانگتا ہے، یعنی مناجات کے لغوی معنی دعا، عرض، التجا کے ہیں۔ اصطلاح شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کا اظہار عجز و انکساری کے ساتھ کیا جائے، مناجات کہلاتی ہے۔ تو بچوں، آج کے مناجات آپ کے جماعت ہشتم کے سبق نمبر 1 جس کا نام مناجات مقبول ہے، جس کے چند اشعار ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین، اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر وجود ہے۔ اس مناجات میں شاعر نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے خدائے پاک، اے اللہ تعالیٰ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قاضی حاجات ہے، تو وہاب و کریم ہے، تو الہ العالمین ہے۔ یعنی آپ سب کو معلوم ہوگا اسماء الحسنہ جسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کہتے ہیں، اسماء الحسنہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں بیٹا؟ 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو ہر نام کی الگ الگ صفات ہے، الگ الگ خوبی ہے، الگ الگ اچھائیاں ہیں، اور ہر نام کی الگ الگ معنی ہیں۔ دین و دنیا میں ہمارا کارساز کون ہے؟ دین و دنیا میں ہمارا کارساز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کارساز یعنی بنانے والا۔ کارساز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنانے والا۔ رحمان مہربان، رحیم شفیق، اور وہاب بخشنے والا، فیاض کریم، فیاض مہربان بخشنے والا۔ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کے معنی کیا ہے بیٹا؟ جس کی عبادت کی جائے۔ مقصود مطلب مراد اور مدعا مقصد پورا کرنے والا۔ کارساز کام بنانے والا، یعنی دنیا اور آخرت میں ہمارے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، تو ہی سب کا مقصود ہے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ہماری بھلائی لکھی ہوئی ہے، یعنی تیرے ہی ہاتھوں میں ہمارا خیر وجود ہے، کیونکہ وہ ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو بچوں، آج اتنا کافی ہے۔ اگلی کلاس میں میں تفصیلی طور پر اور بھی سمجھاؤں گی آپ کو۔ نظم کو مطالعہ کرتے رہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔